حضرت میثم تمار مولا کے جید اصحاب میں سے ہیں، صاحب سر امیر المومنین کہلاتے ہیں، یعنی امیر المومنین کے رازدار۔ بہت کم مولا کے دوست، مولا کے صحابی ایسے کہ جن کو مولا نے اپنی بات شیئر کی ہو، بات بیان کی ہو اور یہ لقب ان کو ملا ہو کہ صاحب سر امیر المومنین۔ ایک میثم تمار، ایک حذیفہ یمانی، یہ دو افراد کا لقب ہے صاحب سر امیر المومنین۔ میثم تمار سے جہاں اتنی زیادہ بات چیت تھی اور جہاں اتنے اسرار و رموز مولا نے اپنے بیان کیے تھے، کون سے اسرار و رموز کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی وہ جو ہم کو نہیں معلوم، وہ باتیں جو ہم تک نہیں پہنچی، مولا نے اپنی باتیں کچھ میثم سے کہیں۔ دوست سے بہت باتیں کرتا ہے، لیکن اگر امیر المومنین ہو، علی ابن ابی طالب ہو، وہ کیا باتیں کرے گا، وہ کیا باتیں کہے گا میثم سے؟ تو میثم تمر کا کام کرتے تھے، یعنی کھجور کا کام کیا کرتے تھے کوفہ میں۔ میثم مولا کے بہت چاہنے والے تھے اور اسی مسجد کوفہ کے باہر کھجور بیچنے کا کام کیا کرتے تھے۔ یعنی ایسی مولا سے دوستی یا ایسی محبت تھی کہ اکثر میثم کو، چونکہ گھر یہی تھا میثم کا اور مولا کا، کہ میثم مولا سے کہتے تھے مولا مجھے گھر پہ کوئی کام ہے، کیا آپ کچھ دیر کھڑے ہو سکتے ہیں میرے اس کھجور بیچنے کی جو میں نے لگایا ہے اس دکان پر؟ اور مولا کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی کسی کے لیے امیر المومنین سے کہنا کہ امیر المومنین آپ میرے دکان پہ کھڑے ہو جائیے، میں ذرا گھر سے آ رہا ہوں، یہ بڑی بات ہے۔ اور مولا بھی کہتے تھے کہ ہاں میثم کوئی بات نہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میثم نے امیر المومنین کو کھڑا کیا اور میثم چلے گئے، تو یہاں پہ ایک بغض رکھنے والا امیر المومنین سے، اس نے دیکھا کہ آج میثم تو کھڑے ہوئے نہیں ہیں، آج تو علی کھڑے ہوئے ہیں، تو آج جو ہے وہ علی کو نعوذ باللہ بیوقوف بنایا جائے۔ لہٰذا اس نے کیا کیا کہ کھجور لینے کے بعد، اچھا اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ خود دکاندار تولا کرتا تھا، بلکہ تول انسان خود ہی کیا کرتا تھا اور اس کے بدلے رقم وہ خود ہی رکھا کرتا تھا۔ تو اس نے کھجور تولا اور کھجور تولنے کے بعد اس نے کپڑے کے نیچے وہ سکے رکھ دیے، جو درہم و دینار ہوتے وہ سکے رکھ دیے۔ جیسے سکے رکھ دیے اور وہ کھوٹے سکے تھے، اور کھجور تول کے وہ گھر پہ آ گیا۔ اس کی زوجہ جو ہے وہ مولا کی چاہنے والی تھی، کہنے لگا آج تمہارے مولا کو میں نے بیوقوف بنایا۔ زوجہ بھی پکی تھی، کہنے لگی تم بیوقوف بنے ہو۔ کہا تم نے کیا بیوقوف بنایا؟ کہا میں نے بیوقوف یہ بنایا کہ میں نے کھجور تو صحیح لے لیے اور سکے میں نے کھوٹے رکھ دیے۔ کہا اچھا تم کھجور دیکھ لو کیسے ہیں۔ کھجور کھولے تو کھجور سارے کے سارے خراب اور سارے کے سارے گندے۔ تو فوراً وہ پہنچا تو علی ابن ابی طالب کے پاس۔ اچھا اتنی دیر میں میثم آ گئے تو وہ علی سے لڑنے لگا، کہنے لگا یا علی آپ نے یہ خراب کھجور دے دیے مجھے۔ تو امام نے کہا تو نے جو چادر کے نیچے سکے رکھے وہ کون سے کھرے دیے؟ وہ بھی تو نے کھوٹے دیے۔ جو تو میرے ساتھ کرے گا وہ تیرے ساتھ ہوگا۔ اچھا جیسے ہی وہ کھجور میں کھجور ملانے لگا، کہنے لگا مجھے آپ کے کھجور نہیں چاہیے، مجھے میرے سکے واپس دیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میثم کہنے لگے یا علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو خراب کھجور ہے، خراب کھجور کے اندر جیسے ہی اچھے کھجور ملیں گے تو اچھے کھجور بھی خراب ہو جائیں گے۔ امام نے کہا میثم آپ سمجھے نہیں، جب تک کھجور اس کے پاس ہیں تب تک خراب ہیں، جیسے ہی تمہارے ہوں گے تب تک ٹھیک ہوں گے۔ اس نے کھوٹے کے بدلے کھجور لیے ہیں، اگر کھرے کے بدلے لیتا تو کھجور اچھے ملتے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ میثم سے کہا میثم آپ کو اس درخت پہ پھانسی دی جائے گی، آپ سے کہا جائے گا مجھے گالیاں دینا۔ میثم نے کہا مولا میں نہیں دوں گا، مولا مجھے وہ درخت دکھائیے۔ امام نے دارالعمارہ کے پاس وہ درخت دکھایا۔ میثم روز پانی دیا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ درخت تناور ہو گیا۔ عبید اللہ نے کہا علی کو گالیاں تو کہا نہیں، میرے مولا نے مجھ سے کہا تھا زبان کھچوا دوں گا میں تیری۔ کہا نہیں مجھے مولا نے کہا تھا کہ تم میری زبان کھچوائے گا، ہاتھ پیر کٹوا دیے زبان نہ کھچوائی۔ میثم نے مولا کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ میثم کی زبان بھی کھچوا دی اور میثم کی شہادت ہو گئی۔ اور پھر میثم کے قبیلے والوں نے میثم کو یہاں پر دفن کر دیا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں مدح علی کرتے کرتے اور مولا کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔